پاکستان میں ہر کوئی ایک دوسرے کو غدار کہتا رہتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو کافر بھی قرار دیتا رہتا ہے، اور جس کو آج غدار کہا جاتا ہے وہ پھر جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ پہلے والوں کو غدار قرار دیتے ہیں. اور میں اور طارق فتح جی تو ویسے ہی غدار ہیں، ایجنٹ بھی ہیں. یہ غداری کیا ہے، اس پہ بات چیت کریں گے طارق فتح جی کے ساتھ. خوش آمدید کہتا ہوں طارق فتح جی کو. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی سر بالکل ٹھیک سر. بلے شاہ نے کہا تھا تینو کافر کافر آخ دے تو آہو آہو آخ، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں کریڈٹ دیکھتا لو. کافر، مینوں جو کہنا ہے کہہ لو، میں پیسہ بھی لینا، گراج بھریا کیش دا، پولیس نو بھی دینا، سی آئی ڈی نو بھی دینا، بالکل پورا کافر دی اولاد آ. اچھا اے جڑا اگر ہے اسلامک ملک ہے نا، جی تے میں تے ہویا ہی کافر. سر کافر کی اصطلاح بنیادی طور پر بڑی ہی ڈیروگیٹری ہے. ہاں ہاں، یہ تو ہیٹ کرائم میں پیس چارج ہونا چاہیے. ایس ایچ آئی ٹی، مطلب جو ہم ہندوؤں کو یا عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہتے ہیں وہ کافر کہتے ہیں، لیکن اس کے ہڈن میننگ اور ہوتا ہے. جی کہ ہم سپیریئر اور تم انفیریئر. جو ہماری سپریمسسٹ سوچ ہے اس کے اندر کوئی آتا ہی نہیں ہے ہمارے برابر. رائٹ. تو سر دیکھیے پاکستان میں ایک عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہوئی باچا خان کے حوالے سے. ریسنٹلی کانفرنس ہوئی اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ پاکستان میں کتابوں میں ہمیں باچا خان ایک پرفیکٹ کوٹ ان کوٹ غدار کے طور پر بتایا جاتا تھا. بالکل. اچھا اب وہ جناح سینٹر میں اسلام آباد کے وہ کانفرنس ہوتی ہے اور وہ سارے جو پالیٹیشینز رائٹ لیفٹ واٹ ایور، ویسے تو پاکستان میں رائٹ لیفٹ کے کسی کو ٹھیک سے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہیں وہ اسلامسٹ طالبان کے سپورٹر سب وہاں پہ پہنچے ہوئے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے آپ کی اور میری طرح کتابوں میں سب نے پڑھا کہ باچا خان غدار تھے، اور یہ بات بتائی تھی جناح صاحب نے. بالکل. بلکہ غفار خان یہ پہلی کنسٹیٹیوشن اسمبلی میں یہ اور اپنے دولتانہ صاحب کون تھے جن کو کہا گیا بعد میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، شوکت حیات خان. جی سردار شوکت حیات اور غفار خان کو دے امیڈیٹلی سائٹ ان دی اپوزیشن. جس زمانے میں پہلی جو تقریریں ہوئی ہیں، اینڈ ہی واز اریسٹڈ. یہ 1977 کی جولائی کی 3 تاریخ کو 1977 میں ان کو پہلی دفعہ اجازت ملی صوبہ سرحد سے باہر جانے کی، تو یہ کوئٹہ پہنچے تھے. میری ان سے ملاقات وہاں ہوئی ایئرپورٹ پہ. اور آپ سوچئے کہ یہ باچا خان کی کمال کی ایک وین میں ایک چھوٹا سا انہوں نے تھیلا باندھا ہوا تھا، وہ پکڑ کے سوٹی کے اوپر وین میں بیٹھ کے گئے تھے. there was nobody to receive him. He was, I think, one of the simplest men of truth that this country ever created. اور یہ کہ اس پہ ظلم جو کیا ہے اس کے بدلے سارے آ رہے ہیں. ایک شریف آدمی کو جس نے خدائی خدمتگار بنائے، جس نے انگریز سے لڑائی لڑی، جس نے ہندو مسلمان کو ساتھ بیٹھنے کو کہا، جس نے بھارت اور ہندوستان اور افغانستان سب کی ایک امن کی شانتی کے ساتھ رہنے کا ایک خواب دیکھا کہ یہ انگریز جائے گا تو چین آئے گا ہمیں، اس کو اس طرح نکالا گیا کہ جب پارٹیشن ہوا تو اس نے نہرو جی سے کہا کہ آپ ہمیں بھیڑیوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. دلی کے اسٹیشن پہ جب ٹرین پکڑ کے یہ پشاور گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی کوئی موومنٹ، انگریز کے خلاف کوئی موومنٹ چلی نہیں. بھگت سنگھ کو دیکھ لیجئے، ایک آدھ ادھر ادھر آپ کو لوگ مل جائیں گے. سندھ کے اندر ایک آدھ مولانا عبد المجید تھے، وہ لڑ رہے تھے. یہ جو علاقہ ہے یہاں کوئی نہیں لڑا سوائے پشتونوں کے یا بلوچوں. بلوچستان تو خیر آیا ہی نہیں کبھی سینٹرل انڈین پرنسلی اسٹیٹس میں، وہ تو لڑتے ہی رہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہر وقت اپنے آپ کو انگریز کے حوالے کیا، یعنی آپ اور میرے جیسے پنجابی جو جنگ کہیں بھی دنیا میں ہو وہ آ کے لائن پہ لگ جاتے تھے، پاری کی کرنا ہے 10 تو صحیح کوئی. And so we were patriotic because we sided with the British,
اینڈ غدار کون تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی. یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے یا کیا محاورہ سیٹ ہوتا ہے اس پہ. بٹ اے گریٹ مین was tortured mentally, physically, and in the end جب غفار خان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کی آخری خواہش تھی کہ مجھے اس زمین پہ دفنایا نہ جائے. اسی لیے ان کی قبر جلال آباد میں ہے اور لاکھوں لوگ ان کی جنازے میں اٹینڈ کرنے پاکستان سے گئے تھے, جن کو پتا تھا کہ بادشاہ خان کون ہے, کیوں ان کا نام فرنٹیئر گاندھی ہے. کیونکہ ایک ایسی کمیونٹی جس کا بندوق سے تعلق ایسا ہے جیسے کہ آپ کی عزت کا سوال ہے, انہوں نے ڈسارم کیا سب کو اور پیسفل موومنٹ چلائی کہ اسی سے ہٹ سکتا ہے. انگریز سے لڑنا ہے تو جان دینی پڑے گی, اس کو اس طرح آپ لڑ کے نہیں کر سکتے. اینڈ دیٹ مین واز نیور گیون the respect he earned. جولائی کی ہاں مرنے کے بعد آپ سوچیے کہ پاکستان his will was that he will not be he should not be buried in the land of his birth because it does not deserve him. اینڈ اس کے بعد ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا, ولی خان کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا کہ بیگم بہو جو تھی بیگم نسیم ولی خان, ان کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ. اٹس اے سیڈ اسٹوری, وہ مٹ جائے گی. پاکستانی پنجابیوں کو کچھ یاد نہیں رہنا, ان کو ڈالر کا ریٹ یاد رہتا ہے کیا ہے آج کا, او جی 237 ہو گیا, یہ ہو گیا. ان کو اور کچھ نہیں پتا. اور یہ کہ ہم مارشل ریس ہیں کیونکہ ہم سرنڈر کرتے ہیں. تو ایک ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کس بادشاہ خان ہے کون جس کی کانفرنس میں جا رہے ہیں. کسی سے اسپیچ لکھوائی ہوگی, اس نے پڑھ دی ہوگی, انہوں نے کہا دور پھٹے منہ جاؤ. So we are characterless people. We have no idea about India. We have no idea about Islam. We have no idea about Punjab. We do not know our rivers. ہم کو پتہ نہیں چناب اور ستلج کی ہسٹری کیا ہے, دریائے سندھ کیوں پنجاب میں بہتا ہے, سندھ کا دریا ہے تو کہاں شروع تو کہاں سے ہوتا ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. لاہور کا نہیں پتا کہ وہ سیتا کے بیٹے کے نام کا شہر ہے, تو لاہوریوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے. وہ اردو ہی سیکھ کے اور غلط قسم کی اردو بول کے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے پاکستان. تو نہ انہیں اردو آتی, نہ پنجابی آتی, کچھ نہیں آتا. سو اٹس اے کنٹری. لوگ کہتے ہیں بجلی فیل ہو گئی. ارے بجلی تو 14 دسمبر 1947 میں فیل ہوئی تھی جب بلب اڑ گئے تھے. جب لاہور میں آپ نے ملتان میں سکھوں اور ہندوؤں کو مارنا شروع کیا اور سیالکوٹ کے تھرو بھگا کے جموں کے راستے نکالا, اینڈ یو سیٹ کہ گیٹ آؤٹ. پہلے رائٹس ملتان میں ہوئے, وہاں پنجابی اخبار جتنے تھے وہ سب آلموسٹ آل آف دیم ور پبلشڈ بائی اپنے سکھ برادرز ہمارے تھے, ان کے تھے. ان پہ اٹیک کیا یہ علی گڑھ سے آئے ہوئے جوانوں نے, اور ان کے پریس جلائے اور اخبار بند کیے. اینڈ وہ ایک کتاب ہے ملتان کے جن کا اخبار تھا وہاں پہ, کہ دا ڈے ہی ریئلائزڈ کہ یہ عام جھگڑا فساد نہیں ہے, کمیونل نہیں ہے, بلکہ یہ آرگنائز جینوسائڈ ہے. جب اس نے دیکھا کہ ملتان کے لوگ تو ہیں ہی نہیں مسلمان, یہ اردو بولنے والے آئے ہیں یو پی سے ہندوؤں کو مارنے. That was the day he decided and he moved out. لاہور میں 2-4 اخبار پنجابی کے تھے, آج تک پنجابی کا اخبار نہیں نکلا کوئی. یہ 47 میں ختم ہوئے and that's it. اس کے بعد پاکستان کے پنجابیوں نے کہا نہ اسی پڑھنا نہ لکھنا, کی فائدہ اخبار دا. جی ایک بیچ میں حسین نقی نے کوشش کی تھی تھوڑے عرصے کے لیے, وہ کامیاب نہیں ہوئی. سر مجھے کوئی کہتا ہے کہ تم ایجنٹ ہو تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے میں کینیڈا کا ایجنٹ ہوں. نہیں میں تو ہوں انڈیا کا, ٹھیک ہے ٹھیک, نہیں وہ اس لیے کہ ہم کینیڈا ہمارا دیش ہے, ہم نے اس کی ایڈوکیسی کرنی ہے, اور پھر ہماری سندھو سویلائزیشن ہم اس کے بھی ایجنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جب اگر یہ غداری ہے تو آپ بھی یہ تمغہ اپنے سر پہ سجاتے ہیں, میں بھی سجانے کو تیار ہوں. بہت لوگ سجاتے ہیں, لیکن کنفیوژن یہ کھڑی کی ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی ڈسٹروائے کی نا.
ورنہ اس وقت ہم آپس میں پنجابی میں بات کر رہے ہوتے نا, وی کی ناٹ, پنجابی میں بات ہی نہیں کر سکتے. آپ کو خود کنونس کر دیا یو پی اور بہار کے مسلمان نے کہ یہ بیچارے پتہ نہیں کیا, پنجابی گولڈ ڈگے کہتے تھے, کچھ طرح کی لینگویج یوز کرتے تھے, کہ پنجابی مسلم واز کنسیڈرڈ اسٹوپڈ مین. کھیتی کرتا ہے بھائی میاں, کھیتی بھی وہ کام ہے, وہ انگریز کی وہ بروکریج دلہ گیری کرو تو تب مزہ آتا ہے. اور اڑیسہ میں پاسپورٹ بنانے والا آدمی جو ہے وہ کلکتہ کے قاتلوں کو پاسپورٹ بنا کے, آپ ذرا ریسرچ کریے کون تھا, اور کولمبو کے راستے جو بعد میں ویسٹ پاکستان بنا وہاں بھجوایا اس نے. آل دا مرڈررز آف ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہیڈ ڈسپیئرڈ. گورنمنٹ تھی آپ کی سہروردی صاحب کی, اور چیف جو وہاں پاسپورٹ آفیسر اڑیسہ میں بیٹھتے تھے وہ بھی بہت فیمس آدمی ہیں ہماری تاریخ کے, اور ان کو ہوم سیکرٹری بعد میں لگے, اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 3-4 مہینے تک تو ان کا صرف ڈیسک خالی ہوتا تھا. ایز ہوم سیکرٹری ہی ہیڈ نتھنگ آن ہز ڈیسک, کیونکہ محمد علی جناح تو آپ کو پتا ہے ایک پیغمبر آئے تھے, وہی کام کرتے تھے سب. وہ ہٹ خرید رہے تھے, ہٹ بیچ رہے تھے, یہ پتا ہے نا آپ کو, ہاکس بے پہ جو گورے گئے یہاں سے ان کے ہٹس تھے, سینٹس پیٹ, ہاکس بے, منوڑا, ادھر ادھر, وہ بیچ رہے تھے, پیسہ ٹرانسفر کر رہے تھے انڈیا. اور نہرو جی کو خط لکھا جناح صاحب نے کہ یار میرا جو گھر ہے وہ کسی انڈین کو کرائے پہ مت دینا, یورپین کو دے دینا, کیونکہ آپ تمہیں تو پتا ہے یہ گندے ہوتے ہیں ہمارے دیسی لوگ. دس از ہز ریکویسٹ ایز گورنر جنرل آف پاکستان ٹو دی پرائم منسٹر آف انڈیا جواہر لال نہرو. اور سر ساتھ یہ بھی کہا ان سے کرایہ بھی زیادہ ملے گا. ہاں ان سے کرایہ ملے گا. پھر یہ کہا کہ میرا وہ جو اپنا گھر ہے وہ رکھنا, میں ریٹائر وہاں ہونے آ رہا ہوں. اس کو ٹھیکہ ملا جناح کو. انگریز نے کہا دیکھیے فیکٹ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار تک کوئی پارٹیشن کی بات نہیں تھی, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جب ریڈ آرمی نے پٹخ کے ہٹلر کو ہرایا اور انگریز ہکا بکا جسے کہتے رہ گئے, امریکن تو ڈی ڈے پہ فلمیں بنا سکتے ہیں نا, بٹ برلن واز کیپچرڈ بائی دا ریڈ آرمی. اور سوویت یونین کی آرمی میں کوئی 2 ملین فوجی تھے, 3 ملین تو ان کی کیجولٹی ہوئی ہیں. وہ 2 ملین فوج انگریز کیا مقابلہ کرے گا. ان کو چاہیے تھا بفر اسٹیٹ, کیونکہ افغانستان کا ظاہر شاہ بھی پرو سوویت یونین, آپ کی انڈین نیشنل کانگریس کا ملاپ سی پی آئی سے, وہاں پہ بھی جو لیفٹ کا تھا الائنس سوویتس کے ساتھ بڑا قریب تھا. انفیکٹ ایم این رائے جو ہیں, جو بعد میں میکسیکو میں جا کے مرے, ہی واز سینئر ممبر آف دی کامنٹرن جو انٹرنیشنل کمیونسٹ موومنٹ تھی. تو انگریز نے بفر اسٹیٹ بنایا ٹھیکے پہ, اور وہ ٹھیکہ دیا جناح صاحب کو, کیونکہ وہ لندن میں پراپرٹی ڈیلر تھے. جناح ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دی سیکنڈ ورلڈ وار. جناح نے خط تک نہیں لکھا, اس کی کوئی اوپینین ہی نہیں تھی. اس کے سامنے بولشوک ریولیوشن آیا, انہوں نے کہا کی ہوتا بولشوک, مانو نہیں پتا. دوسرا کیا, 9ویں پاس آدمی کو مسلمان سمجھتے ہیں بہت عظیم قائد اعظم. جہاں عظمت ناپی جائے 9ویں کلاس پاس ہونے پہ, تو سر آپ ہم تو پتہ نہیں کیا. اور پرویز ربوئی تو میرا خیال ہے پی ایچ ڈی ایم آئی ٹی سے کر کے ان کو تو وہ بننا چاہیے, یعنی پرماننٹ رولر آف پاکستان. بٹ جسٹ امیجن کتنی غفلت ہے ہم میں, کتنے میرے خیال ہے فرسٹ کزنز میں شادی کر کر کے فزیولوجیکل ڈیمیج بھی ہو گیا, کہ ہم یہی نہیں سمجھ پایا آدمی میں پڑھائی ہی نہیں. He has never been to college. وہ 9ویں پاس کر کے اسے بھیج دیا جا کے, جا بھائی تو اپرینٹسشپ کر. اس زمانے میں LLB تھوڑی ہوتا تھا, لائر کی وہ دفتر میں آپ چپڑاسی بن کے کریں جب پنکچر والے کا ہوتا ہے. بچہ پنکچر لگاتے لگاتے پھر سائیکل کی ریپیئر کی شاپ بناتا ہے. تو یہ قانون کا پنکچر لگانے والے لوگ ہوتے ہیں. پھر بعد میں وہ کون سا کوئی کیس مجھے بتائیے جناح صاحب کا جس کو کبھی کسی نے ریفرنس کیا. سارے کیس وقف بورڈ کے, اور سب کی فیس جو ہے وہ 3,000-4,000. مجھے آپ بتائیے اس زمانے میں 3-4 ہزار روپے کس کے پاس تھے؟ انکل انگریز کے پاس تھے. تو موتی لال نہرو ہوں یا محمد علی جناح ہوں, ان کو پالنا پوسنا انگریز کا کام تھا بائی گیونگ دیم کیسز.
یہ کو وہ ورنہ لائر تو آپ نے دیکھا کیسے ہوتے تھے، وہ اٹیسٹ کرنے کے پیسے لیتے ہیں بیچارے، 10 روپے 20 روپے اس میں گزارا ہوتا ہے ان کا. یہ بن گیا بیرسٹر. ارے بھیا معاف کر دو، کوئی تمہارا کیس ایسا نہیں ہے جس کو ہم پڑھ سکیں. آج تک 1947 سے آج تک جناح صاحب کی لکھی ہوئی کوئی 2 لائنیں نہیں ہیں جس کو کوئی ریفر کر سکے. The man never wrote even a letter to the editor. آپ اس کے مقابلے میں نہرو کو پڑھیے، کتنی کتابیں لکھنی، کچھ تو مچ جیل سے نکلنے کے لکھی انہوں نے. یہ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کیے، کچھ لکھے بغیر قائد اعظم ہو گئے. دوسرا ہے وہ قائد ملت ہو گئے، اور تیسرا ہے ان کو کہتے تھے قائد قلت، وہ نظام الدین قحط پڑ گیا پورا پاکستان. سہروردی جو جیتا تھا الیکشن، دی اونلی اسٹیٹ وچ الیکٹڈ دا مسلم لیگ، اس کے چیف منسٹر کو پاکستان میں انٹری بین کر دی. لیکن تو تیرا نام ہی حسین شہید سہروردی، تو شہید ہے، ہم تو غازی عمر کے. وہ کلکتہ میں بیٹھا رہا، وہ بھی وکٹ کیپر کی طرح نہیں، سیکنڈ وکٹ کیپر نہیں ہوتا، چھوٹے بھائی کو پیچھے کھڑا کر دیتے کہ بھیا کیچ مجھ سے چھوٹ جائے تو پکڑنا. He sat there and didn't become prime minister till 1956. 1955 شاید. لیکن ان کا بھی کارنامہ دیکھیے کہ انہوں نے پرائم منسٹر بن کے جب پہلی جنگ ہوئی اسرائیل اور مصر کی اوور دا سوئز کینال، تو سوچئے پاکستان نے کس کا ساتھ دیا؟ اسرائیل. یہ بھول جاتے پاکستانی، اور پھر کہتے ہیں ناصر اور یہ سب جو تھے نا نہرو کے ساتھ، ان کا گٹھ جوڑ تھا اور عرب پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ارے بھائی تم انگریز کے کہنے پہ اپنی سپورٹ دے رہے ہو اسرائیل کو، جس کا سوئز کینال سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایکسپینڈ کر کے گھس رہا ہے. میرے خیال پاکستان میں شاید اس ایشو پہ کبھی بات ہی نہیں ہوتی ہوگی کہ 1956 کی وار میں 55-56 میں ہم نے کس کا ساتھ دیا. یعنی سر میں بات کو یہاں سے پک کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جناح صاحب سے اختلاف کیا جائے تو پکے غدار ہیں، پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی نا جی کہ آپ کوئی پاکستان کے لیے اچھا سوچ سکتے ہو. سوچا ہی نہیں پاکستان، دیکھا ہی نہیں پاکستان. لیکن غفار خان کو اب ماننا ساری زندگی جوتے مارنے کے بعد اب آئے ہیں حج کرنے. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والا وہ محاورہ ہے نا جو یہ چلے گئے چرسدہ. اچھا سر، اب ہم بالکل جو لیٹسٹ کانٹیکسٹ ہے اس میں دیکھیں تو آپ اور میں اور ہمارے جیسے کچھ لوگ پاکستان کی جو پراکسی ٹیررزم ہے یا انفلٹریشن افغانستان ہو کشمیر ہو، اس کو ہم نے کرٹیسائز کیا چونکہ اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف ریجن، اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف پاکستانی پیپل. لیکن اس حقیقت کو صرف اجاگر کرنے پہ غدار ہیں. تو کیا محب وطن کا پھر کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتے جائیں؟ یس، جو ملک جھوٹا ہے، جس کا ایگزسٹنس جھوٹ ہے، جو کبھی تاریخ میں نہیں تھا لفظ پاکستان، جو ہندوؤں سے ہٹ کے اپنا نام سنسکرت میں لکھتا ہو، نہ پے ہے اسلام میں اور نہ استھان ہے. استھان سنسکرت ہے اور پے وہاں سے آتے فارسی سے. وہ ملک کا آپ نے بنا دیا اسلام کا کیا قلعہ. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اسلام. آپ جو اسلام فالو کرتے ہیں موسٹلی پنجابی بریلوی ہوتے تھے، اب تو خیر سب کچھ کھچڑی بن گئی ہے، ان کی پریکٹس ہی الگ تھی. آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ کوئی عرب سے پوچھیے آپ مسلمان ہیں، بتا آپ کو کہا کس نے مسلمان ہونے کو؟ قرآن میں تو اسٹریٹ اللہ میاں کہتے ہیں کہ میں نے عربی زبان میں تمہارے لیے قرآن اتارا تاکہ تم سمجھ سکو. تو یہ پنجابی کہاں سے آ گئے؟ وہ پشتون بنگالی، اس سب کو اسلام ہو گیا. تمہارے لیے تو ہے ہی نہیں وہ. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے عربی میں اتارا تاکہ تمہارے لیے آسان ہو. بھیا میرے لیے تو آسان نہیں ہے، مجھے تو نہ صرف اردو پڑھنا پڑا، انگریزی میں پڑھ کے سمجھ میں آیا کہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی ٹرانسلیشنز اس کی. اور آپ بتائیے کہ قرآن بھی لائے تو کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں دیا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی نہیں بتایا جاتے کہ پہلا لفظ قرآن کا ہے اقرا، اور آپ کو ملے گا ہی نہیں وہ پہلے پیج پہ کہیں.
اللہ میاں خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے. خود اللہ میاں کہہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام پہ. یہ مطلب گرامیٹیکل لاجک میں بھی فیل ہو جاتی ہے چیز. آپ کرونالوجی، میرے پاس کرونالوجیکل قرآن ہے 1600s کا، جو یہ امریکن پریزیڈنٹ میڈیسن سے کون تھا ان کی کاپی ہے جو کرونالوجی میں. ایک سید امیر علی انڈین ایکیڈیمک ہیں، لیکن کیونکہ وہ شیعہ ہیں اسی لیے وہ ڈر کے انہوں نے کرونالوجی میں چھاپا. ہم اقرا کو چیپٹر 96 میں ڈال دیا ہم نے. جب آپ نے پہلا ورڈ آپ کے مذہب کہا پڑھو، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پڑھے. اب یہ تو کتاب کہاں سے آئے گی صاحب، پین کہاں سے آئے گا، نہ کاغذ ہے، نہ قلم ہے، نہ دماغ ہے، نہ سوچ ہے. تو انہوں نے کہا اینو تو پیچھے رکھو نا، اور آگے کر دیو. چیپٹر 96 میں اقرا چلا گیا اور کہہ رہے ہیں آج تک بدلا نہیں ہے جناب. ارے بھیا جب پہلا ورڈ اقرا تھا تو پہلا ورڈ اقرا ہونا چاہیے قرآن میں. کہنے کا میرا مقصد یہ کہ ہم مسلمانوں کو جو ہندوستان پاکستان کے، کسی ایرانی، ترکی سے یا عرب سے آپ بات کر سکتے ہیں، ہم جو ہیں مفلوج ہیں. یعنی وی ہیو ہیڈ آر برینز ان سم آئس پیکج، بند رکھا ہوا اسے فریز کر کے. سوچنا نہیں ہے بھیا، کوئی سچ نکل گیا تو کیا ہو جائے گا، نوکری چلی جائے گی. یہاں تو لڑکوں کا رشتہ جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے تنخواہ ہے، اور ماشاءاللہ اوپر سے بھی مل جاتے ہیں. ساڈے بچے نو اتوں دی ہو رہے کمائی. These are what mothers boast, that the son is a corrupt man, therefore your daughter should marry him. ہم غداروں میں سچ بولنے کی، ہم بھی جھوٹ بولے، ہم بھی محب وطن کہلائیں گے. اچھا سر، المیہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ جب یہ کھری کھری باتیں آپ اور میں کرتے ہیں تو بھارت کے مسلمان کچھ ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ غدار ہیں اپنے اس دیش سے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے. اچھا، سو بائی سو ایون کچھ ایسے ہمارے ہندو بہن بھائی اور سکھ بہن بھائی کے بھی سرکلز ہیں، وہ پھر یہ کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے جی آپ تو وہاں بھی غدار ہیں تو یہاں بھی آپ غدار ہی ہوں گے. تو یہ جو ایک پھر دیسی مائنڈ سیٹ آتا ہے کانسپیریسیز پہ بیس کرتے ہوئے. سر جب کیڑا لگ جائے نا اور ہر چیز آپ کی مذہب سے چلے تو آپ کی سوچ کبھی ریفائن نہیں ہو سکتی. آپ اگر اپنا فیوچر جادوگری میں ڈھونڈیں گے کہ گھوڑا اڑتا ہے یا بندر اڑتا ہے تو پھر اڑتے رہے آپ. وہ جو ہمارا گھوڑا اڑا تھا وہ بعد میں مور کا سر لگ گیا اس پہ، اس کے پیکاک کے فیدرز نکل آئے اس کی پونچھ کی جگہ، اڑا جا رہا ہے آسمانوں میں، چاہ رہا ہے ایک گھوڑا. ہم سب بلیو کرتے ہیں کہ ہاں بالکل گھوڑا تو گیا تھا. وہ ہندوؤں کا وہ بندر گیا تھا، اس سے کہا یہ والی بوٹی لاؤ، انہوں نے کہا بوٹی تو نہیں پتا، اس نے کہا اچھا پوری پہاڑی لے کے آ جانا، ہم اس میں سے بوٹی نکال لیں. انہوں نے کہا نو پرابلم سر، پہاڑی لے کے آ گئے. تو once a people take, it is okay to be religious. I mean, it's part of our identity, it's part of our history. But if your rational political thought is based on absolute nonsense, then what will you accomplish? اب تو ایم بی ایس جو کراؤن پرنس ہے سعودی عرب کا، وہ کہتا ہے کہ میں کہاں سے آپ کو کمنٹ کر کے بتاؤں، 200 سال بعد آپ نے پروفٹ کی ڈیتھ کے بعد لکھ دیا اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے. نہ ادھر کاغذ، نہ پیپر، نہ درخت، نہ پین، نہ سیاہی، کچھ نہیں، لکھے جا رہے ہیں لوگ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ. انہوں نے کہا یہ صحیح حدیث ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے. ارے بھائی یہ سب لکھا کہاں ہے؟ مجموعہ ایک تو دکھا دو مجھے، حدیث کا چھوڑ دو، قرآن کا ہی دکھا دو. وہ جرمنز کے پاس ہے یا برمنگھم میں ایک ہے، وہ بھی 8th سینچری 9th سینچری کا، یمن سے. تو یہ بھی نہیں ہم سوال کر سکتے نا، غدار ہو گئے. ایک لاجیکل سوال ہے کہ بھیا وہ سائنائی کے اندر ایک وہ ہے چرچ ہے، یہ پادریوں کی جگہ رہنے کی، ان کے پاس کاغذ ہے اس زمانے کا
کہ ان کو رسول اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ ان پادریوں کو آپ ٹھیس نہ پہنچائیں. یہ ہمارے دوست ہیں. مجھے شبہ ہے کہ یہ پادریوں نے خود ہی لکھ دیا. نہ پڑھنے والا کوئی آ رہا ہے نہ لکھنے والا وہاں سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا حاضہ فی، دیکھو یہ ہمیں ملٹیپل انٹری ویزا ملا ہوا ہے، ہم تو بیٹھے میں سانائی کے اندر. چلے جاتے تھے لوگ. ارے جب ان کے پاس لکھا ہوا ہے پروفٹ کا تو ہم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے کچھ لکھا ہوا. یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ صدیاں گزر گئیں کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح ہے اسلامی ریاست کا کنسپٹ کہاں سے آ گیا. سارے 4 میں سے 3 خلیفہ کو تو قتل کر دیا مسلمانوں نے، اور پہلے خلیفہ پروفٹ کی وفات کے کچھ ہی مہینے بعد تو پہلی وار آف اپوسٹسی ہوئی. تو سر یہ جو غدار کا ایک دوسرے پہ الزام ہمارے ہاں خاص طور پر لگتا ہے، کیا پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک طرف اپنی سویلائزیشن کا ساتھ دیتے ہیں اور دوسری طرف ایک فیک آئیڈینٹی کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سویلائزیشن کے ساتھ جڑ نہیں سکتے؟ تو کیا صرف یہی بات ہے صرف؟ لیکن اگر ہم براڈر کانٹیکس میں دنیا میں دیکھیں تو کہیں دنیا میں آپ کو اس طرح کی مثالیں اور بھی ملتی ہیں؟ دنیا میں آپ کو کہیں لوگ نہیں ملیں گے جن کے نام ان کی دھرتی سے الگ ہوں. کوئی ترک نہیں ملے گا، کوئی ایرانی نہیں، کوئی جاپانی نہیں، کوئی چینی نہیں، ہر ایک کا اپنا نام ہوتا ہے. یہ بد نصیب بر صغیر ہند و پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمان جو ہیں، اور بنگلہ دیش کی تو الگ بات بتاؤں گا آپ کو میں، انہوں نے نام رکھے اپنے عربی. کسی اشوک نام کا ایک مسلمان نہیں پیدا ہوا. ان کو بھی چھوڑ دیجئے. میں بار بار لوگ کہتے ہیں تم ایک ہی بات روٹیشن میں کرتے جاتے ہو. بھائی سورج نام کا آدمی نہیں ہے کوئی. شمس آپ کا یہ تو ہو جائے گا، شمس الدین اور شمس اللہ اور پتہ نہیں کیسی کیسی شمس نکال دیں گے، لیکن سورج نام کا آدمی نہیں ہو سکتا. چاند بھی وہی ہوگا جو بالکل ایک دم غریب سا مسلمان ہو، اس کا نام چاند بابو رکھ دیتے ہیں. ورنہ پیسے والا ہو تو مہتاب ہو جاتا ہے. یو مسٹ ہیو نوٹس دس کہ you hate your own identity so much کہ you want to keep the names that you got from people who plundered you. جو آپ کی ماں بہنوں کو اٹھا کے لے گئے اور دمشق اور کابل میں بیچ کے آئے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا نام چاہیے مجھے. آپ کے میزائلوں کا نام بھی عبدالی ہے. The only person who burnt Lahore to the ground، وہ اس پہ لاہور کے لوگ اتنے خوش ہیں، آج یہ عبدالی جناب ادھر سے جائے گا تو جناب نکوبار آئلینڈ کو تباہ کر دے گا. وی آر ناٹ ریشنل. ہمیں چاند ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے. نا امیجن کریے کہ فاطمہ ڈائنیسٹی کے اندر فکسڈ کیلنڈر آ چکا تھا مصر میں. یہ صلاح الدین ایوبی سے پہلے کا واقعہ 9th-10th سینچری. جب ایجپٹ سے صلاح الدین ایوبی نے فاطمہ ڈائنیسٹی کو ہٹایا اور وہ بھاگے سارے وہاں سے یمن میں آئے اور پھر گجرات میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، تو ان کا فکس کیلنڈر تو سمجھ گئے تھے کہ جس کو مصری کیلنڈر کہتے ہیں. اورنگزیب نے ان کے سیدنا کو اس لیے پنش کیا ان کے منہ میں کھانا ڈال ڈال کے کہ ان کی عید اور آپ کے سنی برادر دیوبندی بریلوی والوں کی عید فٹ نہیں ہو رہی تھی ایک دن کو، کیونکہ یہ چاند ڈھونڈتے رہتے بادلوں میں چھپ گیا ہے چاند کیوں، مجھ سے یا میری پتہ نہیں کس سے پوچھ لو، یہ اس چکر میں لگے رہتے. چاند نہیں دکھ رہا، اندھے اندھے بڈھے بڈھے مولوی آسمانی عمارتوں پہ چڑھ کے دوربین لگا کے دیکھ رہے ہوتے چاند. ارے بھائی چاند is چاند, whether you see it or not, it is at that place at a certain time. کل پلوٹو کے نام پہ آپ کریں گے سیٹرن کدھر ہے؟ ابے تمہاری عقل پردے پڑ گئے. The moon will be at a certain place by definition. آپ کو لٹو نہیں چلا رہے. ارے پھر کی ٹھیک نہیں پڑی یار ذرا, یا بنٹے کھیل رہے ہیں. This is the way the world works. لیکن اگر آپ واقعی بچوں کو کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے, وہ ایک مولانا صاحب کا ویڈیو دیکھا ہوگا, بچہ کہہ رہا ہے سر ہماری ٹیچر نے کہا کہ گول ہے, سورج کے ارد گرد جاتا ہے. اس نے کہا نہیں بیٹا, آپ قرآن کو مانیں گے یا اس کو مانیں گے؟
چھوٹے بچے سمجھدار بڑے عمر کے مولوی سے بحث کر رہے ہیں کہ دنیا سورج کے ارد گرد جاتی ہے، سورج دنیا کے ارد گرد جاتا ہے، اور ابھی تو بحث یہ نہیں آئی کہ چپٹا ہے یا گول ہے. فار سینچریز ایوری مسلم بلیو کہ سورج شام کو مغرب میں مٹی کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے. فنڈامنٹل بلیف ہے مسلمانوں کا. سر میں کہیں اپنی طرف سے نہیں لے کے آؤں، یہ تو لکھا ہوا. تو آپ سوچئے کہ جب پتہ چلا ہوگا کہ کوئی کیچڑ ویچڑ کا نہیں ہے، ڈوبتا ہی نہیں ہے کہیں، وہ ارتھ گھوم رہی ہے. یہ کتنا بڑا. اور یہ مسلمانوں کے زمانے میں جو مسلم ایسٹرالوجرز تھے اور سائنس میں کام کر رہے تھے مڈل 8th 9th سینچری کے متزلائٹس کے زمانے میں، وہ تو ڈر کے مارے بولتے نہیں تھے. پھر ایک عورت تھی جس نے کھل کے بات کی کہ کہاں ہے آسمان اور کہاں ہے زمین ہے. تو ابھی تک کتنے ہمارے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ بھائی ٹائر گورا کو کیا پتا ہوگا، وہ تو غدار ہے، ختم ہو گئی بات. اب بگڑے ہوئے سے مولوی کو لے کے آئے جو اس دن کہہ رہا ہے، وہ انڈیا کا کوئی ٹاپ مولوی ہے، اس نے کہا سومناتھ تو ہم اس لیے گئے تھے کیونکہ ہم ہندو اپنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، تو پھر ہم نے اپنی سی آئی ڈی بھیجی. محمود غزنوی نے اپنی دیز ور ہز ورڈز سی آئی ڈی بھیجی. سی آئی ڈی نے رپورٹ کیا کہ ہاں صاحب ہندو جو وہ ہیں وہ بڑے ظلم کر رہے ہیں اپنی عورتوں سے. تو پھر ہماری فوج کو تو جانا پڑا. آپ کو تو پتہ ہے مسلمان نہیں دیکھ سکتا یہ. اور بات ہے کہ ہمیں الاؤڈ ہے کہ جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہو، 1 لو 2 لو 3 لو 4 لو، اور جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں آئے سیکشل سلیوز کا سلیوری کی اجازت ہے ہمیں. وہ چھپ چھپ کے ہم بات نہیں کرتے، لیکن اٹ از الاؤڈ واٹ یور رائٹ ہینڈ پوزیسز. پورٹ ٹیمپرری میرج کا بھی ہے. میسار میرج جو ہوتی ہے، آپ جائیں موٹل میں رہیں 3-4 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد طلاق دے دیں ایک دوسرے کو اور ختم. ہر پورٹ پہ انڈیا کے عرب جو تھے وہ ٹیمپرری میرجز کر کے جاتے تھے. 3 دن رہے، انہیں کرایہ طے کیا، لڑکی بھی رکھی، اس کے ساتھ سیکس بھی کیا، اور جاتے ہوئے اس کو طلاق دے دیے، پیسے دے دیے، ختم. So we legitimize prostitution. Now I said we can take her with us and sell her if we want to. کیونکہ وہ بیوی نہیں ہے. بیویاں تو 4 تو ویسے ہی ہیں، وہ لانڈیوں میں آتی ہے. لانڈیاں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی طرح. جگہیں ہیں جہاں بکتی تھیں 2 دینار کی عورت ہندوستانی. تو سر اس وقت کا جو پاکستان ہے، ہمیں وہاں پہ یہ سارے منظرنامے نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پہ جس طرح کی عمران خان نے خاص طور پر ایک جلسوں کی ایک ایسی سیاست شروع کی جس کے حوالے سے ولگر ویڈیو آڈیو بھی سامنے آ رہی ہیں، وہ انہوں نے ریوائیو کر دیا. ویڈیو آ رہی ہے نا. ہاں کرے نا. ہاں اچھا، وہ انہوں نے ریوائیو کر دیا یہ سارے کا سارا نظام، اور وہ اپنے آپ کو قائد اعظم کا جانشین بھی قرار دیتے ہیں. ان کے سپورٹر بھی ان کو ایسا ہی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ریاست مدینہ بنانی ہے. جی تو ہو گئی نا. بجلی بھی نہیں تھی وہاں مدینہ میں، یہاں پہ بھی نہیں ہے. وہاں نلکے میں پانی نہیں آتا تھا، نلکا تھا ہی نہیں، یہاں بھی نہیں ہے. وہاں پہ بھی کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی. پاکستان میں بھی نہیں. ریاست مدینہ فرسٹ کلاس ہے. وہاں بھی سڑکیں نہیں تھیں، یہاں بھی سڑکیں نہیں ہیں. وہاں گاڑیاں نہیں تھیں، یہاں بھی گاڑیاں نہیں. یہ تو کافر آ کے ہمیں ٹرینیں دے گیا، جہاز دے گیا. ہمیں تو اونٹنی کے علاوہ کسی پہ جانا نہیں چاہیے. اور پھر سال کے بعد اس اونٹنی کا گردن کاٹ دیں ہم بقرہ عید کے دن. تو اب جو وہاں پہ سیاستدانوں کے خلاف بغاوت کے پرچے درج ہو رہے ہیں، اور وہ بھی ایک جوک بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہمت تو ہو بغاوت. ٹھیک ہے. ارے بھگت سنگھ کے قدموں پہ تو چل ہاں، وہ کہہ دیا انہوں نے اپنے آپ کو. فواد چودھری ایک ہفتے کے لیے گئے تھے تھانے. نیلسن منڈیلا بنا. ہاں، انہوں نے کہہ دیا کہ میں بھگت سنگھ بھی ہوں، نیلسن منڈیلا بھی ہوں. جو بھی آدھا ہے نا رکھے جاؤ. ہاں، تو اب یہ بھگت سنگھ اور نیلسن منڈیلا بیچاروں کو کس مقام پہ لے آئے ہیں یہ لوگ. آپ سوچئے that even at that moment جہاں کے اریسٹ ہونے کے بعد ایک بڑا عجیب سا ماحول میں
2 دفعہ گزر چکا ہوں اس سے. یو آر آؤٹ آف بیلنس. وہاں پہ وہ سٹوریاں بنا رہے ہیں, ناول لکھے جا رہے ہیں کہ میں منڈیلا بن گیا. مجھے پتا چلے گا جب منڈیلا کی بیوی, تیری بیوی بھی کہے گی میں بھی منڈیلا کی بیوی, تو اتنی پھیٹک لگائے گی تیری. تو اس ساری سچویشن میں سر یہ تو ایک انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ ہمیں ہر بات پہ غدار کہنے والے اب ایک دوسرے کو بھی غدار کہہ رہے ہیں, اور لگتا ہے کہ پورا دیش ہی غداروں کا دیش ہو چکا ہے. اور کیا ہے سر, کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے نا, کوئی کیپٹل نہیں ہے ہمارا. آپ سوچئے, جسٹ امیجن, ہمارے یہاں ٹرانسلیشن آف کیپٹل ہے دارالخلافہ. یہ زبان آپ سوچئے کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے. خلافت ہو نہ ہو وہ ہے دارالخلافہ. پھر جسٹ امیجن کریں کہ آپ کی نیمنگ کنونشن ایسی ہے کہ آپ کو خلافت موومنٹ چلانی پڑے. جب اب لوگ کہتے ہیں کہ ترکی میں لوگ کہہ رہے تھے ہم کو نہیں چاہیے خلافت, ہندوستان میں مسلمان کہہ رہا تھا نہیں, محمد علی جوہر بھائی نے کہا, جوہر علی فلان دون کے بھائی نے کہا کہ خلافت موومنٹ زندہ باد, اور چل کہاں رہی کیرلا کے اندر ملبا. کین یو امیجن, ٹرکس کہہ رہے دفعہ ہو گئے, اتا ترک کا ریولوشن آیا, ہمیں انٹرفیئر نہیں کرو, وی آر پارٹ آف یورپ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف یو. یہ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب ملبار میں ہم تو خلافت موومنٹ چلائیں گے. گاندھی جی بھی لگے میرے ساتھ, ہاں بھائی خلافت موومنٹ چلاؤ. پتہ نہیں. اچھا ایک اور سنیے, وہ جا کے کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کیونکہ انگریز کی وہ ہے سرزمین ہے, میں وہاں دفنانا نہیں چاہتا اپنے آپ کو. تو کہاں دفنانا چاہتے ہیں؟ یروشلم میں. ارے بھائی وہ ابھی تو انگریز کی کالونی تھا. آپ سوچئے, دیز آر آر ٹاپ تھنکرز کہ نہیں صاحب ہندوستان جو ہے وہ انگریز رول کرتا ہے تو یہ ناپاکی ہے. اور وہ یروشلم اور کائرو اور عمان اور جارڈن اور اسرائیل سب پہ انگریز بیٹھا ہوا ہے, برٹش پیلسٹائن کہلاتا تھا, وہاں جا کے مر گئے. واہ رے واہ, بڑا بڑا انٹلیکچوئل پیدا کیا پاکستان نے, لیکن سوچ کے بغیر انٹلیکچوئل ہیں وہ. جی سوچ کے بغیر انٹلیکچوئل تھے اور ہیں. اس وقت سر میں سن رہا تھا پاکستان کے کچھ بڑے ہی دانشور قسم کے صحافیوں کو, اور وہ بڑے پروگریسو ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی نے بھارت کو برباد کر دیا. اچھا اب بھارت جو 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے, جہاں پہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس جو چل رہے ہیں, وہ بھارت کے اندر پولیٹیکل ڈسکورس ہوتا رہتا ہے, لوگ ایگری ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن مودی جی نے برباد کر دیا. اچھا ان کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ ٹرمپ کے زمانے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں کی اکنامکس امریکہ کی تباہ ہوگی. ٹرمپ کو آپ اور میں پسند نہیں کرتے, لیکن امریکہ کی اکانومی تو برباد نہیں کی تھی نا ٹرمپ نے. ٹھیک ہے. اچھا اب البتہ بائیڈن صاحب نے جس طرح جنگ میں جھونکا ہے پورے یورپ کو, یار ایک ڈفر الیکٹ ہو جائے تو اب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, مطلب ایک کے بعد دو. امریکن ہسٹری میں نہیں پیدا ہوا, اور اس کی وائس پریزیڈنٹ وہ اس بات پہ شرمندہ ہے کہ وہ انڈیا کی ہے. ہاں مطلب بلیک جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان کو اس بات کی پریشان. تو اچھا یہ پاکستان کے بدقسمتی سے بڑے ہی روشن خیال ٹاپ کے انٹلیکچوئلز ہیں. مودی جی نے بھارت کو برباد کر دیا, تو اس ساری صورتحال میں اب کیسے ان کو تھوڑی سی ریشنالٹی دی جائے اور اپنے آپ کو, یعنی آپ اور میں, غدار ہونے کے لیبل سے بچا سکیں, یا میں یہ لیبل لینا چاہیے خوشی کے ساتھ؟ نہیں, میں نے تو لیبل لے لیا, اس پہ ڈبیٹ ہی ختم کریں نا کہ ہاں ہم ہیں. اب آپ اپنی بات کریے. یعنی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اچھا نہیں, میں کہہ رہا ہوں سکون سے ایکسیپٹ کر لیں, ایسے سر جھکا کے جیسے میڈل نہیں ملتا ہے وہ لے لیں. پرابلم یہ ہے کہ جس ملک میں 500 کتابیں چھپنے پہ بیسٹ سیلر بنے, تو آپ مجھے پتا ہے کہ کچھ 100 150 200 تو خود آتھر خرید لیتا ہے کہ بے عزتی خراب نہ ہو, اور اس کے بعد بک ہی نہ کوئی لکھی جائے, نہ کرنٹ افیئرس پہ, نہ رومانس پہ, نہ محمد حنیف جیسے بکس کو, نہ آپ کی وہ رضیہ خاتون تھی, کیا تھی ان کا نام,
وہ غالباً رضیہ خاتون تھیں، سلطانہ ایک تھیں، یا وہ ایک اسپائی تھرلر تھا، رضیہ بٹ تھی، مجھے اب یاد رضیہ بٹ تھی، اور ایک اسپائی تھرلر تھا ابن صفی شاید اس جی کا نام. جی جی بالکل. ارے یہ میں 50s کی بات کر رہا ہوں کہ کارنر سٹورز میں لائبریریاں ہوتی تھیں، 8 آنے دن یا 8 آنے ہفتہ میں کتاب مل جاتی تھی، گھر جا کے پڑھتے تھے. اس میں بائی دی وے پورنوگرافک اردو میں لٹریچر بھی پیدا ہوتا تھا اس زمانے میں، کافی اچھا خاصا ہوتا تھا، بڑا اچھا خاصا ڈیٹیل میں ہوتا تھا، وہ پڑھ کے واپس دیا جاتا تھا. اور یہ میں نازم آباد کے ایک چھوٹے سے محلے کی بات کر رہا ہوں کہ ابن صفی کا نیا ناول آیا، اسپائی تھرلر ہے، لوگ کہتے تھے کاپی کرتا ہے یہاں سے وہاں. اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ کتاب مل رہی ہے آپ کو پڑھنے کے لیے، اور لائنیں لگی ہوتی تھیں پڑھنے کے لیے. اب یہ ہے آپ سوچتے ہیں کراچی میں کوئی لائبریری ہو سکتی ہے؟ آپ کی وہ جو وکٹوریا روڈ پہ کتابوں کی دکان تھی، پاک امریکن اور یہ سب، وہاں یہ فش ٹینکس بکتے ہیں آنٹیوں کے لیے، بڑے بڑے فشنگ، اس کے اندر آنٹیاں آتی ہیں کہ گولڈ فش کو تو یہ کھانی جائے گی فلانی فش. اس ٹائپ دیٹ ہیز بیکم دی روٹین. لاہور میں بک سٹورز ختم ہو گئے، پاک کافی ہاؤس کوئی انسٹیٹیوشن تھا، ٹی ہاؤس جو کہلاتا تھا، وہاں کو بیٹھتا ہے، ٹی بھی کو پیتا ہے انٹلیکچوئل، آج کل کافی پیتا ہے سر انٹلیکچوئل، آج کا کافی پیتا ہے، سمجھا کہ نہیں آپ؟ چائے غریب آدمی پیتا ہے، زیادہ سوچ رکھنے والا کافی پیتا ہے، تو تھوڑی جی وسکی پا دیو دے اے بھی ہوندا. تو وی آر گڈ فار نتھنگ فیک. ہیں 2-4 لوگ، مطلب آئی کنسیڈر نجم سیٹھی ایٹ سم لیول اینڈ انٹلیکچوئل، پرویز ہڈ بوائے ہیں، باقی لوگ ہیں، ہوں گے جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن وہ پنجرے میں بند ہیں. ان پہ الزام کفر کا لگا تو وہ تو ختم ہوئے. ہمارے زمانے میں ایک جماعت اسلامی ہوتی تھی جو کہتی تھی گردن سر تن سے جدا، وہ بھی نہیں کہتے تھے سر. آئی نیور ہرڈ دس. رسول کیا ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، میں نے نہیں سنا تھا یہ بات. یہ ہم نے کیرالا سے اور بھارت سے بہت سنا. اچھا، میرے ساتھ جماعت اسلامی والوں کی دوستیاں تھیں، وہ فزیکل فائٹس بھی ہوتی تھیں، لیکن وہ بیچ میں انٹروین کر جاتے تھے. ایک نے کہا بھائی ایک تو کنگلے تیرا چشمہ توڑ دیں گے، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے چشمے کے، کیوں فزیکلی لڑتا ہے؟ نہیں سر، ایک زمانے میں نے بھی دیکھا کوئی نہ کوئی انٹلیکچوئل ڈسکورس ہو جاتا تھا. آپ نے ہم سے زیادہ دیکھا، لاہور میں پاک ٹی ہاؤس میں، ہر جگہ انٹلیکچوئل ڈسکورس. یونیورسٹی میں وہ مجھے یاد ہے، وہ لمبا سا تھا لڑکا، راجا اس کو کہتے تھے، اینی وے جی. لیکن آئی ٹیل یو، جو بحث مباحثہ پنجاب میں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اردو میں ہوتا تھا اسی لیے وہ بے معنی ہو جاتا تھا. صرف غصے میں آدمی پنجابی بولتا تھا یا دارو پی کے. رائٹ. کراچی کے اندر ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ کاسموپولیٹن سٹی تھا، وہاں پارسی بھی رہتے تھے، وہاں گونز بھی تھے، وہاں گجراتی بھی تھی، سندھی بھی تھی، پنجابی بھی تھی. اردو بیکیم دی ڈومیننٹ لینگویج. لیکن وہ شہر ہی اتنا ملٹی کلچرل تھا کہ اس میں آپ ایڈیٹ نہیں بن سکتے. میں لاہور اور کراچی کا کمپیرزن بتاؤں آپ کو کہ لاہور میں ایک آٹو رکشہ کے اندر میٹر جو ہے وہ ڈرائیور کی طرف ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کہاں تک گیا ہے یہ قیمت جب تک اترتے نہیں ہیں. کراچی میں دا میٹر از ٹورڈ دا پیسنجر، کہ جب وہ دیکھے کہ میری لمٹ ہو گئی، اب 10 سے زیادہ نہیں خرچ کرنے، تو وہ روک کے اتر جاتا، باقی پیدل چلے جاتا. دس از اے گریٹ ڈفرنس آئی فاؤنڈ بٹوین دا ٹو سٹیز. رکشہ والا آپ کو ذلیل کر دے گا مردانگی کی دھونس دے کے کہ اجے تو پیسے نہیں تیرے کول، تو بینڈا کیوں ہے تھے، تانا دے دیتا تھا. اس کو پتہ نہیں کہ 500 کی سیلری میں فکسڈ اماؤنٹ تھا جو رکشے پہ میں گھر جانے کے لیے سیٹ کرتا تھا. بٹ ٹیمپرمنٹلی دادا گیری میں پنجابی، ادب کے اندر اردو، دیٹ ڈسٹرائڈ پنجاب. پنجاب کے ایک سکول میں ایجوکیشن مدر ٹنگ میں نہیں دی جاتی. سندھ میں دیتے ہیں، پشتون دیتے ہیں، بلوچ دیتے ہیں. میرا جو کالج تھا آدم جی سائنس کالج، اس کا میگزین میرے پاس پڑا ہوا ہے جب میں جنرل سیکرٹری تھا وہاں. ہاف آف اٹ واز ان گجراتی، دی ادر ہاف واز ان انگلش. دس واز
कराची टॉप कॉलेज आदमजी साइंस कॉलेज, दीपचंद ओझा रोड पे थी वो उसकी बिल्डिंग. नोबडी ऑब्जेक्टेड. इट वाज 2 डेली न्यूज़पेपर निकलते थे गुजराती के सर कराची से. दे वर वाइप्ड आउट, फिनिश्ड. सर आखिर में ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से एक परसेप्शन बनता है कि जी ये गद्दार हैं, ये मुहिब वतन है. जिन्ना साहब पे बात की, आप गद्दार हो गए. पाकिस्तान अगर पैदा हो गए तो ये आप पे फ़र्ज़ है कि उसी झूठी हिस्ट्री को, उसी झूठ को आप सपोर्ट करें. ये जो पूरे का पूरा परसेप्शन है, इसको भारत के टॉप इंटेलेक्चुअल्स इसको बाय करते हैं और वो हम पे अप्लाई करते हैं. वो ऐसा टॉप अरिस्टू नहीं पैदा हुआ, वो भी हमारे जैसे ही हैं डफर. आप अगर इंडियन से बैठ के बात करेंगे तो आप हैरान होंगे कि वो हमसे गए गुजरे हैं इस मामले में. उनको आइडिया ही नहीं सटलेज है कहाँ पाकिस्तान में, चिनाब किधर है, जेलम कहाँ बहता है, भावलपुर कहाँ है, भावलनगर कहाँ है, अमरकोट किधर था, वो उमरकोट कैसे हुआ. आई हैव मेट काउंटलेस पीपल, दे आर ब्लाइंड साइटेड. वो बहुत ब्लाइंड साइटेड है इसमें. उनके यहाँ MBA, गोरी बीवी और बहुत सारा पैसा. इसके अलावा मैंने कहीं देखा ही नहीं. दुश्मन हिंदुस्तान का मरने के लिए तैयार है. और हिंदुस्तानी बच्चे को जब कहा गया कि आप फौज में दाखिल हो कंपलसरी, उन्होंने सड़कों पे जुलूस निकाल दिए. हमारी पेंशन का क्या होगा. अबे तेरी उम्र ही इस वक्त 16 साल है, तू पेंशन की बात कर रहा है. पहला मुल्क मैंने देखा है जहां लोगों को कहा गया हो कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करें और वहां के नौजवान खड़े हो जाएं कि नहीं जी पैसे हमारे कम हो जाएंगे. इन प्रिंसिपल वन कैन से यू आर अगेंस्ट वॉर, सो यू वोंट सर्व इन द आर्मी. उसके ऑप्शंस दूसरे होते हैं कि भैया तुम क्लरिकल स्टाफ में लग जाओ या कुछ भी. बट इन लड़कों ने जुलूस निकाला बड़े फख्र से. जी, लेकिन सर ये बात तो है आम आदमी की, जो टॉप वहां पे टीवी का जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, बड़े बड़े नाम, बगैर किसी का नाम लिए. आप बता रहा हूं आपको, उनको नहीं पता कि सिंध उनके नेशनल एंथम में, आप किसी ने बताया आपके नेशनल एंथम में सिंध हो, पंजाब सिंध गुजरात मराठा आता है, और आपको ये ना पता हो सिंध है कहाँ. यानी कई लोग समझते हैं सिंधी मीन्स हिंदू कास्ट. उनको आइडिया नहीं है कि सिंध इज 90% मुस्लिम. या GM सैयद कौन थे उस दिन, तो एक बड़ी बहस मोबाइल से मैं फंस गया मैं कि पाकिस्तानी भी गाली दे रहे हैं मुझे, GM सैयद को सपोर्ट करना, और इंडियन भी कि जनाब उसने 1930 में लिखा था हिंदुओं के खिलाफ. मैं क्या ऐसा करूं तो जना तुसी जीत गए, मैं हार गया. खुदा के वास्ते, यू बोथ सफर इन योर स्टुपिडिटी. इफ यू आर गवर्न नॉट बाय रीजन बट बाय रिलीजन, तो खत्म हो गई बात. अरे कुछ तो खोपड़ी के अंदर सुराख कर दो कि कोई रोशनी अंदर आए. हाउ कैन रिलीजन कंबाइंड विद पॉलिटिक्स यार. तभी कोई रास्ता निकाला है किसी ने मजहब से तरक्की का. मजहब तो है ही पीछे ले जाने के लिए चीज, पास्ट ही में है ना, फ्यूचर की तो कोई बात ही नहीं करता ना. चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, ज़ोरास्ट्रियन हो, कोई भी मजहब हो, इट टेल्स यू हु यू आर फ्रॉम द पास्ट. जादूगरी किस किसने कैसी कैसे की. वो कह रहे हैं रसूलुल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए और पूरी दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं. वो ये तो पहला सवाल है बच्चा मेरा था कि जब चांद के 2 टुकड़े हुए होंगे तो लोगों ने जमीन से क्या देखा होगा, और किसने who put it back. 100% Muslims believe that Prophet did this miracle. तो जब तक वो मिरेकल चलता रहेगा उसमें बिलीव करेंगे. आप यूं ही बत्तियां आपकी फेल होंगी, बिजलियां खत्म हो जाएंगी, और आप बेटियों की शादियां करेंगे अरेंज मैरिजेज में बाय फोर्स. तो सर इस सारी सूरत हाल में 4 लड़की मरती है हर साल ऑनर किलिंग में पाकिस्तान में. अपनी बच्चियों को मार देते हैं. अभी लास्ट में खबर आई, बेटी को बाप ने शूट करके मार दिया क्योंकि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी. हमारे प्रॉफिट एक औरत बेवा के रिश्ते एक्सेप्ट करने के लिए ठीक है, लेकिन हमारी बच्चियां अगर किसी को एक्सेप्ट कर तो हम बच्ची को मार देंगे, लड़के को नहीं टच करता कोई. तो सर इस सारी इस सूरत हाल में आखिर में हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपकी तरह
سچ بولنے کی جرت رکھنے کی قیمت تو ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی اس راستے پہ چلنا چاہے اور اس کا تعلق پاکستان یا بھارت سے ہو تو وہ کیسے میں سچ کے ساتھ کھڑا ہو؟ ایک اسلامک کانٹیکسٹ میں کہہ سکتا ہوں، قرآن از ویری کلیئر کہ سچ اور صرف سچ بولو، بول نہیں سکتے ہو تو لکھ نہیں سکتے ہو تو نہ لکھو، سوچو، سوچنے پہ پابندی نہیں ہے. ہم نے سوچنا بند کر دیا اور پھر اس کو اپلائی کیا لکھنے اور پڑھنے پہ. تو آپ بتائیے ارسٹوٹل اور پلیٹو کو نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے. گریک سویلائزیشن کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. وہ گریک سویلائزیشن ہندوستان تک آ گئی، یہاں جس کو کافرستان کہتے تھے، جو بعد میں نورستان ہو گیا طالبان کے بعد. میری اپنے while I was there 40 years ago, Kafiristan was an area which was a tourist resort. Mostly they were Greek settlers in the northwest of Pakistan. They destroyed everything and سب کو compulsory مسلمان کر کے نورستان بنا دیا اس جگہ کو، افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی. So if we do want to free ourselves، دیکھیے جستجو خوشی کے لیے ہوتی ہے، ہماری جستجو ہے رونے کے لیے. ہمیں دکھ انجوائمنٹ جو ہے نا، کہ آپ، مجھے کینسر تھا، جو بھی آتا تھا وہ مجھے اپنا قصہ سنا کے جاتا تھا کہ میری بھی ماں مر گئی کینسر سے، کیا فکر نہیں کریں. تو امیجن کریے آپ کہ آپ کو پازیٹیو فیوچر دکھانے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. All they have to tell you is کہ دوزخ میں ایسا جلو گے، ایسا جلو گے، یہ پورا وہ آگ لگی بھی ہوگی. پھر کہتے ہیں لیکن مسلمان پھر اینڈ میں پینلٹی دے کے چلے جائیں گے جنت میں. جن کمبخت بدصورت مولویوں نے زندگی میں کبھی کسی عورت سے عشق نہ کیا ہو، ان کو کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے. وہ اس چکر میں بیٹھیں گے جنت میں جا کے 72 ملیں گے، سب سے عشق کروں گا. ارے بھائی تیری شکل، تیرا چھوٹے بھائی کا پجامہ، بڑے بھائی کا کرتا، کوئی لڑکی نہیں آئے گی وہاں. 72 والی بھی کہیں گی کتنے پسند آتا ہے سانو. کیسے کیسے لوگ سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. آج تک ہمارے بچپنے میں پینٹ شرٹ کے بغیر کو باہر نہیں نکلتا تھا. اب آپ کا پرائم منسٹر پتہ نہیں چلتا ہے سو کے اٹھا یا سونے جا رہا ہے. یونائٹڈ نیشن میں بھی اس نے وہی کپڑے پہنے تھے جو وہ اپنی دوسری یا تیسری چوتھی بیوی کے ساتھ سونے جاتا ہے تو پہنتا ہے. یعنی پاکستان کا سابق پرائم منسٹر عمران خان. سوری، ہاں، کم از کم یہ پرائم منسٹر ڈھنگ کے کپڑے پہنتا. یو نو دی بگ تھنگ آئی فیلٹ دا چینج از کہ دس مین، اپنے پرائم منسٹر شریف نے آج تک بے ڈھنگے کپڑے نہیں پہنے. ہی از آلویز ان نیوٹرل کلرز، جیکٹ، شرٹ، ٹائی پہن کے اینڈ تمیز سے بات کرنے کی عادت ہے اس کی. ہاں نہیں، اگر ان کو اگر بہتر ماحول ملے تو یہ پھر بھی بہتر ہے. He would be a better man because he's a good administrator as well. Better than at least عمران خان. ہم بیٹر، وہ اس نے آج تک کبھی اسلام کو یوز نہیں کیا. اس کے منہ سے وہ باتیں نکل گئی کہ ہم سیکھ چکے ہیں اپنی پرانی غلطیوں سے. یہ بڑی کریج چاہیے اس چیز کو ہونے کے لیے. اور انڈینز کو سمجھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر شریف جیسا کوئی پرائم منسٹر ابھی تک آیا نہیں پاکستان میں جس نے کھل کے بات کی ہو کہ ہم اپنے غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں. اس پہ جتنے بھی پریشر ہوں، فوج کے ہوں، ISI کے ہوں، وہ سب میں سمجھتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بارڈر کے اوپر آپ کا کمانڈ ہی نہیں ہے. آپ انڈیا سے لڑنے کو چلے تھے، یہاں طالبان آپ کی پٹائی کر رہا ہے روز. جسٹ امیجن دیٹ. آپ کا کریٹ کیا ہوا طالبان گھر میں گھس کے آپ کو مارتا، اور وہ سارے پولیس والے مرے اس مسجد میں. ہاں، افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محب وطن بننے چلے تھے اور اسلام کے سپاہی بننے چلے تھے اور یہ پرائس ادا کر رہے ہیں. اور غفار خان کی وہی بات یاد رکھیے، ہمیں آپ بھیڑیوں کی پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. سمجھ، عقل ختم. اب مجھے بتائیے، ایک مسجد میں جا کے کئی دن سے وہ اپنا بارود جمع کر رہے تھے وہاں. جس دن وہ سوسائڈ بامر گیا اس دن اس کے کچھ نہیں پہنا تھا، پہلے ہی موجود تھا. خود بھی مرا، 110 آدمی شاید مرے ہیں ابھی تک لاشیں،
اڑا کے مسجد توڑ دی, اور وہ پولیس تھانے کے اندر جہاں موسٹ آف دا ڈیڈ آر پولیس مین, بیچارے کوئی ایسی تنخواہ بھی نہیں انہیں ملتی. یو نو پولیس مین ہارڈلی پیپل یو ہیو ٹو فائٹ بائی بلوئنگ دیم اپ. بہت بہت شکریہ سر, بڑے ہی گمبھیر معاملات ہیں. جی بس وہ رکھیے ہمت. جی, اور بلے شاہ نے جو کہا تھا ہاں کہ تینو کافر کافر آخ دے تو آخ میں میں ہوں, اگر سچ کا ساتھ دینا ہے تو ہم غدار کافر ہونا, اگر کافر یہی ہے اس کا نام ہے تو پھر ہم کافر ہیں. جی, اور کافر کی اصطلاح ویسے ہی جیسا آپ اور میں سمجھتے ہیں ڈیروگیٹری ہے, یہ ویسے ہی ختم ہونی چاہیے. چار ہیں دینے کے لیے. ہاں سر, بہت بہت شکریہ, بات چیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی. چلیں اوکے ویورز بات چیت, جی تھینک یو ویری مچ سر. ویورز بات چیت سن رہے تھے آپ طارق فتح صاحب کی. انہوں نے کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ کس طرح پاکستان ہند میں غداری کے فتوے لگتے ہیں, کفر کے فتوے لگتے ہیں, اور خاص طور پر پاکستان میں یہ نہ ختم ہونے والا ایک رویہ ہے. بات چیت ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ. ٹیک ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو آپ نیچے چلنے والی پٹی پہ تفصیلات موجود ہیں, ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. آج کی گفتگو میرے ساتھ اور جناب طارق فتح صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.